प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल खे साम्हूं रखंदे हिकु दफ़ो ॿीहर सियासी हलकनि में लसानियत खे उभारणु, नफ़रत अंगेज़ ॿोली जो इस्तेमालु ऐं हिक ॿिए ते इल्ज़ाम बाज़ी जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे। गुज़िरियल पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ खां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। अॼु 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसूं थियूं आहिनि, जंहिंजो बुनियादु इहो आहे जंहिंते इल्ज़ाम बाज़ी कई पई वञे त हिक ॿिए ते लसानियत जा इल्ज़ाम आहिनि, हिक ॿिए ते गदारी जा इल्ज़ामात आहिनि ऐं ॿी का ॿोली इस्तेमालु थी हाणे इहे इन तरह जी ॿोली सियासी हलकनि में थियणु घुरिजे। हाणे इहे ॿियो हिकु प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन बि सियासतदाननि कई आहे उहे सभु मेच्योर सियासतदान आहिनि। उन्हनि सभिनी सियासतदाननि जो हिकिड़ो वॾो अरसो सियासत में गुज़रियो आहे। हीअ हिकु ॿोली इस्तेमालु थिए थी पई, इहा छा थी साबित करे? आख़िर छो जॾहिं इलेक्शन अचे थी पई, इलेक्शन जॾहिं वेझो अचे थी पई त असांखे इन तरह जी ॿोली ॿुधणी पए थी। और हिकु प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं, गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त सिंध लोकल तरमीमी बिल में आख़िर आहे छा जो अपोजिशन जूं सभु पार्टियूं हिकु पेज ते आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी ॿिए पेज ते आहे। इन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे, असांजे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे GDA जो अॻवान जनाब सरदार रहीम साहब, ऐं हुन सां गॾो गॾु असांखे वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी अॻवान ऐं क़ौमी असम्बली जी मेंबर डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा। सरदार रहीम साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है सियासी हलकों में कि एक तरफ ये है कि ये लसानियत फैला रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि यहाँ आके वो प्रो पाकिस्तानी बन जाते हैं, इस्लामाबाद में प्रो पाकिस्तानी बन जाते हैं, यहाँ आके कुछ और। आप कैसे देख रहे हैं इस ज़बान को, जो ज़बान का जो इस्तेमाल हो रहा है सियासी हलकों में, सबसे पहले इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इस लेवल पे जहाँ सियासी लीडरों को रोल मॉडल होना चाहिए जी, वो बहुत इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि कौम को बांटने वाली है जी। तो ये बड़े अफसोसनाक सिचुएशन है और इसका कुछ ना कुछ तदारुक करना चाहिए। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं रही है जो पहले होती थी जी। अब इस किस्म के लोग आ गए हैं जिनको इदराक नहीं है, उनकी सोशल इंटरेक्शन इस किस्म की नहीं है कि एक दूसरे का ख्याल रखें और कोई मुरवत हो। पहले सख्त तरीन मुखालिफ भी होता था, वो अपनी सियासत एक जगह होती थी क्योंकि आइडियोलॉजिकल सियासत होती थी, पहले आइडियोलॉजी की सियासत होती है, अब हो गई है पर्सनैलिटीज़ की सियासत। बिल्कुल सही। तो उसमें जो पर्सनैलिटीज़ का क्लैश है वो सामने आता है, लेकिन अफसोस ये है कि वो पर्सनैलिटी की सियासत में भी कोई एक मयार होना चाहिए। जब एक बहुत बड़ी पार्टी का बड़ा लीडर जी वो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करे कि उनका मुंह काला और ये वो, तो आप समझें कि फिर बाज़ारी ज़बान और उस ज़बान में क्या फ़र्क है। ठीक है। सरदार साहब, अब हम आते हैं लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2013 जो अब दूसरी मरतबा असेंबली ने पास किया है। GDA इसको कैसे देख रही है? GDA को किस किस शिक पे बुनियादी तौर पे एतराज़ है? अब ये कहना तो बड़ा आसान है कि ना हम तो बिल को मानते ही नहीं है, लेकिन अगर हम शिक पे बात करें तो आप GDA को किस शिक पे एतराज़ है कि GDA अपोजिशन के साथ बैठ गई? जी GDA का जहाँ तक सवाल है ना, तो हम तो जो एक्ट है लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 जी, हम उस पर एतराज़ करते हैं और हम समझते हैं कि उसको भी रद्द कर देना चाहिए और उसको खारिज कर देना चाहिए, क्यों अनल कर देना चाहिए। मैं वजह बताता हूँ। आर्टिकल 140A आपके आईन पाकिस्तान का वो ये कहता है कि जमहूरियत इस मुल्क में 3 टियर्स में होगी, यानी कि 3 स्टेज वो होंगे, दर्जे होंगे जी। वफाक जी, जिसके अपने इलेक्शंस होते हैं, उसकी सेनेट बनेगी, उसके नेशनल असेंबली होगी, उसे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा, प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, अपने उसके बजट्स होंगे, अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करने के तरीके होंगे। इसी तरीके से सूबा जो कि प्रोविंशियल अपने टैक्सेस भी वो जमा करेगी और जो NFC अवार्ड के ज़रिए से उसको पैसे मिलेंगे उसके ज़रिए से वो सूबा चलाएगी, उसके अपने इख्तियारात होंगे और इंडिपेंडेंट उनकी असेंबली होगी जिसमें वो कानून साजी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा टियर है लोकल गवर्नमेंट का। तो लोकल गवर्नमेंट में भी जो काउंसिल इलेक्ट होगी, जो मेयर होगा या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होगा, उसको भी वही इख्तियारात होने चाहिए जो कि सूबाई हुकूमत को होते हैं या वफाकी हुकूमत को होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंध में हुआ ये है जो तनाज़े का सबब बना है कि 2013 के एक्ट में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 197 और 198 का सेक्शन 1 और 2 जो है 198 का वो ये कहता है कि जो भी इलेक्टेड
کاؤنسل ہوگی وہ اپنے کام کرے گی، لیکن حکومت کوئی نوٹیفیکیشن اگر جاری کرے گی تو اس کو من و ان جو ہے تسلیم کرنا پڑے گا کاؤنسل کو. تو ان کی انڈیپینڈنس تو ختم ہو گئی، ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ختم ہو گیا. صوبائی حکومت کہہ سکتی ہے ان کو کہ بھئی یہ ٹیکس آپ نہ لگائیں، ٹھیک ہے. صوبائی حکومت ان کو کہہ سکتی ہے کہ یہ پروجیکٹ آپ نہ لگائیں. صوبائی حکومت ان کو کہہ سکتی ہے واٹر بورڈ کا ایم ڈی جو ہے فلانے کو لگائیں. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے جو بھی ادارے ہیں ان کو اپنے قبضے میں انہوں نے لے لیا ہے اس شک کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. تو بنیادی ہمیں جو اعتراض ہے اس پر ہے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہے اس پر ہے، کیونکہ اس نے آئین کی وہ آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آپ نے تیسرے درجے کو جو ہے وہ اس طرح سے پنپنے نہیں دیا جو کہ آئین کا آرٹیکل 140A آپ کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ آپ کو کرنا ہے. تو یہ بنیادی اچھا یہ جو پیپلز پارٹی کے وزراء اور اسپیشلی طور پہ ناصر شاہ صاحب وہ تو بار بار پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے تھے تو ہم نے تو تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لیا ہے، ان کی سفارشات پہ ہم نے کراچی کے ٹاؤنز کراچی کو ٹاؤنز میں تبدیل کیا ہے، ان کی سفارشات پہ ہم نے شو آف ہینڈس والی جو ترمیم تھی وہ ختم کر دی، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی تمام تر پارٹیوں کو آن بورڈ لے کے ان کی سفارشات اس ایکٹ میں ڈال کے ہم نے یہ کیا. تو جی ڈی اے سے سفارشات لی گئی؟ ہم سے کوئی بھی سفارش نہ لی گئی، نہ ہم سے کوئی مشورہ کیا گیا، نہ ہم سے کوئی اس پر بات چیت ہوئی ہے. دیکھیں دو طریقے ہیں بات چیت کے، حکومت کے لیول پہ جب بات چیت ہوتی ہے تو دو طریقے ہیں. ایک کہ آپ تمام پارٹیوں کو بلائیں اور ان میں ایک پروپوزل رکھیں اور اس پہ ڈسکشن کریں اور ایک کمیٹی بنائیں اور جو سفارشات منظور ہوتی ہیں سارے سب اس میں متفق ہوتے ہیں وہ آپ آگے لے جائیں اور اس کا بل بنائیں. دوسرا یہ کہ آپ کے آئین میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کو اگر کوئی ایشو ہے تو وہ پہلے بل اگر آنا ہے تو پہلے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے، جو ریلیونٹ اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی یہی ہے کہ جو الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں چاہے اپوزیشن کے ہوں یا حکومت کے ہوں وہ آپس میں بیٹھ کے جو ہے اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور بل کو فائنلائز کرتے ہیں. تو بدقسمتی سے پیپلز پارٹی فاشسٹ ذہنیت رکھتی ہے. اچھا. تو وہ یہ ضروری نہیں سمجھتی کہ دوسری جماعتوں سے ساتھ کوئی مشورہ کیا جائے جب تک وہ بالکل کارنر نہیں ہو جاتی. دوسری بات آپ کی سندھ اسمبلی میں کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوئی اپوزیشن کا ممبر ہی نہیں ہے. آئین آپ کا یہ کہتا ہے کہ جو وہ کمیٹی جو کہ آڈٹ وغیرہ کرتی ہے اور جو معاملات دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے وہ اس میں اپوزیشن لیڈر اس کا لیڈر ہوگا، چیئرمین ہوگا، لیکن یہاں پر تو کوئی ہے نہیں اس طرح کا سلسلہ. تو مطلب جو جمہوری روایات ہیں یا آئین کے مطابق جس طرح سے کام کرنا چاہیے وہ پیپلز پارٹی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. شاہدہ رحمانی صاحب، آپ سردار رحیم صاحب کی آپ نے تفصیلی بات سنی. ایک تو جو زبان استعمال کی جا رہی ہے کل پرسوں سے ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی آپ کمنٹ کیجیے گا کہ یہ جو لینگویج ہے وہ کیا شو کرانا چاہتے ہیں. کیا ایک مرتبہ پھر ہم کو لسانی بنیادوں پہ تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے؟ ایک تو اس پہ، اور دوسرا جو سردار رحیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لیتے تو آج یہ معاملات یوں نہ ہوتے جس نتیجے پہ پہنچے. آواز نہیں آ رہی. جب 2013 کے حوالے سے جو یہ ہمارا بل تھا، ایکٹ تھا، اس میں مختلف پارٹی سے ہم پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے. ہم نے کئی مرتبہ ایم کیو ایم اور جتنی بھی پارٹیز تھیں ان کے ساتھ متعدد میٹنگز کی، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ اعتراضات تھے. اب جو بل آیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشاورت لے کرنے کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب لے ہوا منظور ہوا اس کے بعد 12 دن کے بعد دوبارہ جو ہے وہ منظوری جو ہے بل کو پاس کیا گیا. آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا، آپ نے اس کو پڑھا نہیں. آپ یہ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اختیارات نہیں دیے جا رہے ہیں. اختیارات کا پہلے بھی رونا روتے رہے اور 5 سال میئر شپ کو، چیئرمین شپ کو تمام میئرز نے، چیئرمینس نے اور کونسلز نے انجوائے کیا. نہ صرف انجوائے کیا بلکہ اختیارات کا استعمال نہیں کیا. میں سمجھتی ہوں پڑھا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے جو لوکل گورنمنٹ بک دیکھی ہے اس میں تقریباً 50 پیجز جو ہے وہ اختیارات کے ہیں. آپ بتائیں کہ کس نے اپنے اختیارات کو یوز کیا. اب جو قانون بنا ہے اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ صوبہ سندھ کے عوام کے لیے ایک بہترین قانون آیا ہے جس کے اندر اختیارات کو نچلی سطح پر منتقلی کی گئی ہے
اور ہم نے ہمیشہ جمہوری روایات کا، جمہوری اقدار کا خیال رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ گورنر نے جب اس میں کچھ اعتراضات لگا کے واپس کیے تو ہم نے اس کو ان ترامیم کو بالکل کیا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب دوبارہ یہ بل آیا ہے تو اس میں وہ جو ترمیم تھی جس میں چیئرمین کو شو جو ہے آف ہینڈس پہلے والی تو یہ بات، تھا جی جی، شو آف ہینڈس والی تھی، اور جس طرح میئر جو تھا پہلے کوئی بھی شخص جیسے مصطفیٰ کمال بنے تھے، نعمت اللہ خان بنے تھے، کنور نوید بنے تھے کہ ایک ڈسٹرکٹ کے وہ کوئی انہوں نے کوئی یو سی ان کی نہیں تھی کانسٹیٹوئنسی، اور وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آ گئے تھے. لیکن اس مرتبہ جو اعتراض لگا ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کی اپنی ایک کانسٹیٹوئنسی ہونی چاہیے، کونسل کا ممبر ہونا چاہیے، اور پھر وہی میئر بنے گا، یہ بھی ہم نے ترمیم کی. سیکنڈلی یہ کہ آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم وہ جو ہماری پراپرٹی ٹیکس ہے، جو مکان جی کا ٹیکس ہے، وہ ہمیشہ ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین ڈپارٹمنٹ لے جاتا تھا. اس مرتبہ اس کو ٹاؤنز کے ہینڈ اوور کیا. اب آپ دیکھیں کہ ٹاؤنز اپنی کس قدر ان کو ریونیو حاصل ہوگا. نہ صرف یہ بلکہ ہر چاہے ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، پولیس ہو، وہ جواب دہ ہوگا یونین کمیٹی کو، اور وہ وہاں سے اس کی کوارٹرلی رپورٹ جو ہے دیں گے. یعنی ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہوگا. اس کے ساتھ ہی ان کو بڑا اعتراض ہوتا تھا 2001 میں بھی واٹر بورڈ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس شہر میں وہ بھی سیاست ہوئی، لسانیت اور عصبیت ہے کہ وہ علاقے جو ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں کاسٹ کرتے تھے یا وہاں سے نہیں ہوتے تھے تو وہاں پہ پانی پہ پلیٹیں لگا کے بند کر دی جاتی تھی، لوگوں کی سانسیں بھی بند کر دی جاتی تھی، لوگوں کا روزگار بھی بند کر دیا جاتا تھا. لیکن ہم نے واٹر بورڈ کے اختیارات بھی میئر کے ماتحت کر دی. نہ صرف یہ بلکہ سالڈ ویسٹ پہ بڑی 5 سال سیاست کی گئی کہ جس دن گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. آج میئر جو بھی میئر کراچی ہوگا وہ جو ہے سالڈ ویسٹ کا چیئرمین ہوگا. تو آپ کو وہ تمام تر اختیارات دیے جائیں، لیکن گئے ہیں، اور میں سمجھتی اس سے بہتر قانون سندھ حکومت کے علاوہ کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتی. جب آپ نے پنجاب میں بنایا کسی سے مشاورت نہیں لی، آپ نے میجورٹی کے بل بوتے پہ پاس کر دیا. اسلام آباد ٹیریٹری وہاں پر ابھی تک پارلیمنٹ میں کوئی آرڈیننس کوئی بل نہیں آیا، لیکن وہاں بھی آپ نے اپنی مرضی سے تمام ہیلتھ اور ایجوکیشن اپنے ماتحت کر لیے. اس طرح سنگام جو حالت تھی آپ کو پتہ ہے ڈی ایم سی اور کے ایم سی کے اندر میں جو ہاسپٹل کراچی. اچھا شاہدہ صاحبہ، اچھا شاہدہ صاحبہ قطع کلام، اب دو چیزیں ہیں نا، ہم صرف کراچی کی بات تو نہیں کر رہے، ہم تو پوری سندھ کی ہم پوری سندھ کی بات کر رہے ہیں. اور جو سردار رحیم صاحب نے سوالات اٹھائے تھے کیونکہ فائنینشلی اس طرح کے بنے ہوئے تھے سردار شاہدہ رحمانی صاحبہ، میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. گزشتہ 2-3 دنوں سے جو لسانیت کو عصبیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس سے شہر کراچی کے امن کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہے. بڑی قربانیاں دے کے شہر نے آج جو ہے روشنیوں کا شہر بنا ہے. آج یہاں لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اور عصبیت اور لسانیت کو جو ہے عوام نے ٹھکرا دیا ہے. اب اس طرح کی سیاست کرنا اگر ہے تو وہ نہ تو کراچی کے عوام کرنے دیں گے، نہ اس شہر نے بڑی خون ریزی دیکھی ہے. ٹھیک ہے شاہدہ رحمانی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے، سردار رحیم صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت میں پروگرام میں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم کے قومی اسمبلی کے ممبر اسامہ قادری صاحب. ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آخر ایم کیو ایم کو کس شق پہ اعتراض ہے، اور یہ جو اب لسانیت کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے وہ کیا شو کرتی ہے. اسامہ قادری صاحب پروگرام میں خوش آمدید. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کو اس جو بل ہے، ایکٹ ہے 2013 ترمیمی ایکٹ، کس شق پہ آپ کو اعتراض ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. میرا اعتراض جو ہے کسی شق پر نہیں ہے، میرا اعتراض جو ہے پورے کے پورے بل کے اوپر ہے. اور اس بل کو جو ہے ہم کالا قانون سمجھتے ہیں، کراچی شہر کے لوگ کالا قانون سمجھتے ہیں، لہذا ہم مکمل طور پر اس بل کو مسترد کرتے ہیں کہ یہ بل سندھ کے عوام کے خواہشات کے برخلاف ہے. یہ جاگیرداروں کے لیے ہے، یہ وڈیروں کے لیے ہے، یہ سرمایہ داروں کے لیے ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جنہوں نے اپنی کرپشن کرنی ہے، کرپشن چھپانی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے ذریعے نہیں، صوبائی اسمبلی کے ذریعے نہیں، بلکہ آپ جو ہے بلدیاتی نظام کے ذریعے اپنی عوام کو بنیادی سہولتیں ان کی دہلیز پر پہنچائیں.
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو نام نہاد جمہوریت پسند جماعتیں ہیں اور خاص طور پر صوبہ سندھ کی مطلق العنان حاکمیت کی جماعت جو ہے، اس نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے یہ ملک کے لیے، اداروں کے لیے، قومی سلامتی کے لیے انتہا سے زیادہ جو ہے زہر قاتل اس کے فیصلے ثابت ہو رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ 1970 میں اگر انہوں نے جو ہے اس ملک کو دیش کے نام پر بنگلہ دیش بنا دیا، انہوں نے جو ہے 18ویں ترمیم کے نام پر جو ہے ریاست کے اندر ریاست بنا دی۔ 18ویں ترمیم بہت اچھی تھی، لیکن اس کی اصل روح کے مطابق اس پر عمل کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس میں جو ہے ان زرداروں کو، ان جاگیرداروں کو، ان وڈیروں کو کرپشن کرنے کا موقع نہیں ملتا اگر بنیادی حقوق جو ہے وہ ایک شہری کو اس کی دہلیز پر دیے جائیں۔ اب یہ تیسری چیز، اس بلدیاتی قانون کو لا کر انہوں نے اس کالے قانون کو لا کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب وہ جو ہے جس طرح اندرون سندھ کے عوام کو اس جاگیردارانہ سسٹم کے ذریعے یرغمال بنایا ہوا ہے، شہری سندھ کو بھی یرغمال بنا لیا جائے۔ سردار اسامہ صاحب 2-3 میں سوال آپ سے بڑے مختصر کر دوں، اس کے بعد میں سردار رحیم صاحب کے پاس آتا ہوں۔ آخر ایم کیو ایم، میں شاہدہ صاحبہ میں آتا ہوں آپ کے پاس بھی، آخر ایم کیو ایم، اسامہ صاحب، ایم کیو ایم فقط کراچی تک محدود کیوں ہے؟ وہ پورے سندھ کی بات کیوں نہیں کرتی؟ یہ ایک تو پورے سندھ کے لیے ہے، آپ کو فوکس کراچی تک آپ محدود کیوں ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے سردار عبدالرحیم صاحب بیٹھے ہوئے میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، یہ جو ہے یہ بھی وہی بات کریں گے کہ ہم کشمور کے ایک اس گاؤں سے لے کر چماڑی کی مچھروں کی آبادی تک ہم جو ہے پوری لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہم جو ہے کسی فرد واحد یا قومیت کی بات نہیں کر رہے۔ میں یہ بولتا ہوں کہ آج تک جو ہے اپنے ان 14 سالوں میں، اور اگر دیکھا جائے تو متعدد مرتبہ جو ہے پیپلز پارٹی قومی سطح پر بھی اقتدار میں آئی، صوبائی سطح پر بھی 8 مرتبہ اقتدار میں آئی ہے۔ اس نے عوام کے لیے کیا سندھ کے عوام کو انہوں نے 2 چیزیں دی ہیں، ایک تو غلامی دی ہے اندرون سندھ کے عوام کو، اور دوسرا ان کو فقیر بنایا ہے۔ میں بالکل برملا بولتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اسامہ صاحب قطعی کلامی معاف، یہ اندرونی اور بیرونی تو سندھ ہوتی نہیں ہے، سندھ تو سندھ ہے، سندھ کراچی سے کشمیر تک ایک ہی سندھ ہے، یہ لفظ اندرونی کراچی سے کشمیر تک سندھ نہیں ہے، کراچی سے کشمیر تک اگر سندھ ہوتا تو کراچی کے اندر اتنا فنڈ دیتا ہے تو اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے 14 سال کے اندر 14 بسیں جو حکومت نہیں دے پائی، جو حکومت 14 بسیں نہیں دے پائی، وہ جو ہے وہ دیکھیں ہمارے حکومت، اسامہ صاحب حکومت سے ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے گورننس کے معاملات پہ اختلافات ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن سندھ پہ تو معاملات میں آپ سے یہی جی اسامہ صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، شاہدہ صاحبہ میں آپ کے پاس، ٹھیک ہے شاہدہ صاحبہ میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ سردار رحیم صاحب سے کمنٹ لیں۔ سردار رحیم صاحب، یہ فقط کیا بات ہے کہ ہماری پارٹیاں جو ہیں ایک مخصوص علاقوں تک محدود ہو چکی ہیں، وہ بورڈ کیوں نہیں سوچتی ایک پورے ملک گیر پارٹی یا ایک پورے صوبے کی پارٹی کیوں نہیں بن پا رہی؟ وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ جو شاہدہ رحمان صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو آپ نے سوال کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بڑی پارٹی ہوگی اتنی زیادہ اس کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، اور اگر جو بڑی پارٹی کا قائد ایوان اسمبلی کے فلور پہ یہ کہے کہ جناب پھر ہم پاکستان کا سوچتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ہمیں مجبور کیا تو کچھ اور سوچنے پہ ہمیں مجبور کر دیں گے، تو یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ایک آدمی اتنے بڑے عہدے پر فائز ہے، اس کو بہت رسپانسبلی بات کرنی چاہیے۔ تو یہ ٹریگر آف کرتا ہے، یہ جو ہے بڑھاتا ہے یہ نفرتیں اور تفرقہ، تو یہ جتنا رسپانسبل ہوگا اس کو اتنی رسپانسبلٹی کے ساتھ، جو کہ نہیں ہے۔ دوسری بات میں جو اپنے دوستوں کو بھی میں نے کہی، آل پارٹیز کانفرنس ایم کیو ایم کی بھی تھی، پی ٹی آئی کی بھی جو تھی آل اسٹیک ہولڈرز کانفرنس، اس میں نے یہی بات کی تھی کہ آپ اس بات کو سمجھیں، یہ بات کرنا غلط ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھیوں کی پارٹی ہے۔
صحیح. کیونکہ پھر آپ جو ہے وہ اس میں لسانیت کے چکر میں آ جاتے ہیں. اگر وہ سندھیوں کی پارٹی ہوتی جی تو لاڑکانہ میں کتے کے کاٹنے کی ویکسین ہوتی, جی سرپارکر میں بچے بلک بلک کے نہ مر رہے ہوتے, جی سندھ کے عوام جو ہے وہ گٹر ملا ہوا پانی نہ پی رہے ہوتے. جی ٹھیک ہے, یہ تو لوٹ مار کرنے والی پارٹی ہے, یہ کسی نہ سندھی کی پارٹی ہے نہ کسی اور کی پارٹی ہے. یہ تو سارا ایک کارپوریٹ سسٹم انہوں نے بنایا ہے لوٹ مار کرنے کا, جو کہ باتیں سامنے بھی آئی ہیں, کیسز بھی چل رہے ہیں نیب میں. تو میری عرض یہ ہے کہ اس کو اس لیول پہ نہ لے جایا جائے لسانیت کے, کیونکہ پھر جو اصل ایشو ہے اس سے ڈائیورٹ ہو جائیں گے اور لسانیت کو پھیلانا بھی نہیں چاہیے. بالکل. اب ہم وہاں پہنچ چکے ہیں, سندھ ایک ہے, اور ہم نے یہی کہا کہ پیر صاحب وغیرہ کا یہ وہ اعلان ہے کہ متحد سندھ مضبوط پاکستان, تو اس کے خلاف تو ہم کوئی بات نہیں سنیں گے نا. جی ٹھیک ہے. اچھا شاہدہ صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے, یہ جو پورا کا پورا ایکٹ کو مسترد کرتے ہیں اسامہ قادری صاحب بھی اور سردار رحیم صاحب بھی, تو پیپلز پارٹی اب کیا سوچ رہی ہے؟ کیا دوبارہ اپوزیشن سے بات کی جائے گی, یا آپ جو بل منظور ہو چکا ہے اب آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ شاہدہ صاحبہ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ ہیلو جی شاہدہ صاحبہ, آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی جی بالکل آ رہی. اچھا, اب ایکٹ کو دونوں ایم کیو ایم بھی رد کر رہی ہے, سردار رحیم صاحب بھی رد کر رہے ہیں, تو اب پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ کیا دوبارہ ان سے بات چیت ہوگی یا آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ یہ دیکھیں باقاعدہ یہ قانون بن چکا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ وہ آرڈیننس فیکٹری جو ایوان صدر میں قائم ہے وہاں سے نکالے گئے 38 کا آرڈیننس کو, جو کہ سردار رحیم بھی جانتے ہیں کہ پہلے نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں بل آتا ہے, پھر کمیٹیز میں جاتا ہے, دین سینٹ میں جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ نیشنل اسمبلی میں آتا ہے. لیکن حکومت نے تمام تر رولز کو بلڈوز کرتے ہوئے حکومت کے پاس وہ اکثریت باوجود انہوں نے انہوں نے سارے آرڈیننس کو پاس کروایا, اور ہم نے اس کو مسترد کیا, تو کیا اگر ہم نے اس کو مسترد کیا تو وہ قانون نہیں بن گیا؟ اسی طریقے سے یہ جمہوریت میں یہی کامیابی ہے کہ جس کے پاس 2/3 میجورٹی یا واضح اکثریت ہوتی ہے وہ اپنے قوانین بناتا ہے. یہ حق ہمیں سندھ کے عوام نے دیا ہے, ہم نے کوئی چھین کے یا پولنگ اسٹیشن پہ قبضے کر کے نہیں لیے. اس شہر کراچی کو جس طریقے سے آگ اور خون میں نہلایا, یہ جو بات کر رہے ہیں جنا پور بنانے والے, یہ جو پاکستان مرد آباد کے نعرے لگانے والے, اور وہ کراچی شہر میں لوگ اپنی مرضی سے زکوٰۃ اور فطرہ بھی نہیں دے سکتے تھے. کراچی شہر میں وہ خوف اور ہراس دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے کاروبار سب بند کر دیے تھے, یہاں بھٹے کی جی اسامہ قادری صاحب, میں آپ سے تفصیلی اس کا جواب لوں گا اور سردار رحیم صاحب سے بھی ان سے کمنٹ لوں گا, لیکن یہ بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بریک لینا ہے. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین پروگرام ایک دفعہ بیر رواں کے بھلیکار وقفے کھا کے میں سان ॻाल्हाए रहियासीं सिंध लोकल गवर्नमेंट तर्मीमी एक्ट खां पोइ वरी जेका सियासत थिए पई, नफ़रत जे बुनियाद ते सियासत थिए पई, लसानियत जे बुनियाद ते सियासत थिए पई, इल्ज़ाम बाज़ी जे बुनियाद ते सियासत थिए पई, उन ते ॻाल्हायोसीं. शाहिदा रहमानी साहिबा एक सवाल उथारिया, उन खां पोइ असां चाहींदासीं त उसामा कादरी साहब उन जवाब. उसामा कादरी साहब, अब दो चीज़ें हैं. एक तो ये 2 दिन पहले जो APC हुई है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर मौजूद थे, और वहाँ اسد عمر صاحب نے یہ کہا تھا کہ اب سندھ کے حوالے سے ہم فیصلہ کن پوزیشن میں ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے. اگر ان کیس سندھ میں گورنر راج لگتا ہے تو کیا ایم کیو ایم اس کی حمایت کرے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ اب ایکٹ تو بن چکا ہے, اگر کل الیکشن ہوتے ہیں تو کیا ایم کیو ایم اسی ایکٹ کے تحت لوکل گورنمنٹ کے الیکشن لڑے گی, یا پھر آپ بائیکاٹ کریں گے جس طرح سے نعمت اللہ خان کے دور میں آپ نے کیا تھا؟ دیکھیے میں آپ کو اس میں بتا دوں, آپ کے اس میں 2 سوال ہیں. جی, پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم جو ہے اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا جو آپ نے بات کی ہے, پہلے میں اس کا جواب دے دوں جی, کہ اس کو تو ہم نے اور پاکستان صوبہ سندھ کی تمام ان سیاسی جماعتوں نے جو اسٹیک ہولڈر ہیں یہاں کی, جب وہ یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہاں پر اپنی نظریات کی بنیاد کے اوپر سیاست کر رہی ہیں, انہوں نے اکثر مسترد کر دیا. تو یہ ایک تو کالا قانون ہو گیا, اور اگر اسی سسٹم کے تحت الیکشن لڑنا ہوگا تو الیکشن بھی لڑا جائے گا. لیکن ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو چیزیں اس حکومت نے اس آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر, اس ایکٹ کے ذریعے
नाफिज करने की कोशिश की है जी उसके असरात इस पूरे सूबे पर क्या मुरतब होंगे। ठीक है। देखिए, कश्मीर से लेकर कराची तक कोई एक छोटी हो बड़ी हो, जो भी सियासी जमात है, मां सिवाय एक मुतलकुल अन्नान हाकिमियत रखने वाली उस जमात ने, जी। उसके अलावा बाकी तमाम सियासी जमातों ने कि जो आपस के नजरियात में इख्तलाफात रखने के बावजूद, जो आपस में मसलकी मजहबी तफर्रुकात के बावजूद, उन सब ने एक जबान होकर इस तरमीमी एक्ट को नामंजूर किया है। तो मैं समझता हूं कि सबसे अच्छी चीज ये होनी चाहिए थी कि हुक्मरान जमात जो मुतलकुल अन्नान हाकिमियत का दावा करते हैं, ठीक है, वो उन्हें चाहिए कि वो जो है इस पर कोई ना कोई जो है अवाम की फलाह, अवाम की बहबूद के लिए इस पर नजरसानी कर ले। अच्छा। हमें बैठने की जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि वो जागीरदारों की, सरमायादारों की जमात है। ठीक है। एक कश्मीर का हारी गरीब किसान आज जो है वो पानी के लिए तरस रहा है, वो दवाइयों के लिए तरस रहा है, ठीक है, वो जो है उसको बुनियादी सहूलियात ठीक। मुयस्सर नहीं है। कितनी ठीक है, ठीक है, अजीब सी बात है। ठीक है। अब इसके आ गया उसामा साहब, अगर कल कोई गवर्नर राज लगता है तो एमक्यूएम की क्या पोजीशन होगी? देखिए, गवर्नर राज लगे और अगर सिंध के तमाम जो 6 करोड़ अवाम है सिंध की, अगर उनके बेहतरी के मफाद के लिए लगता है तो हम उसे लब्बैक कहेंगे। मैं तो उससे आगे बढ़कर ये बोलता हूँ कि ये ईवीएम मशीन जो आई है, इंशाअल्लाह इसने पीपल्स पार्टी का अटल चेहरा खोल कर वाजे कर देना है। अच्छा। और ये मुल्क दुश्मन जमात है। चलो, एमक्यूएम ईवीएम मशीन की भी हिमायत करे, ठीक है। ये मुल्क दुश्मन जमात है, इससे छुटकारा हासिल करना हर एक उस मुहिब वतन शहरी का ये इल्जाम मेरा ख्याल है मुल्क दुश्मन जैसे इल्जाम उसामा साहब इस तरह की जबान, इस तरह की जो वो हमें सूट नहीं करती ना। आप एक अच्छे सियासतदान है, तो ये मुल्क दुश्मन साबित कर सकता हूँ। चल ये मुल्क दुश्मन जमात है। वजीर आला का बयान ऑन द फ्लोर आपने सुना कि उसने ये कहा कि क्या ये फिर लंबी कहानी हो जाएगी। सरदार रहीम साहब, अगर कल जिस एपीसी में आप मौजूद थे, जी उसामा साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, जिस एपीसी में आप भी मौजूद थे, और असद उमर साहब ने कहा कि अब सिंध में जो है फैसला का वक्त आ गया है, इशारा ये था कि हो सकता है कि गवर्नर राज हो। जीडीए कहाँ स्टैंड करेगी गवर्नर राज? नहीं, मैं नहीं समझता कि गवर्नर राज की ज़रूरत पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि इतना प्रेशर पॉलिटिकल बढ़ जाएगा पीपल्स पार्टी पे कि पीपल्स पार्टी को रिट्रीट करना पड़ेगा, उसको ये बिल वापस लेना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि अगर तमाम सियासी जमातें मुत्तहद हो जाती हैं और वो एहतजाज पर उतर आती हैं, मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी की अब इतनी अफरादी क़ुव्वत रह गई है सिंध अवाम में कि वो इसको सस्टेन कर सके या बर्दाश्त कर सके। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों की क़ुव्वत अवाम है और अवाम को हमें इकट्ठा करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जैसे 2013 में 12 में उन्होंने वापस लिया था जो तरमीम एक्ट, जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया था, तो अब दोबारा पीपल्स पार्टी नहीं, वापस तो नहीं दिया था, वो तो जो मुशर्रफ का दिया हुआ था 2013 में तो इन्होंने खुद बनाया था। जी जो उन्होंने बनाया था, फिर उनको पीछे हटना पड़ा ना। नहीं, वो तो उससे पहले कराची के लिए एक था, वो उससे पहले था बेटो निज़ाम जिसको कहते हैं, तो वो बेटो निज़ाम वाला ही मामला भी हो जाएगा। अवाम जब आ जाएंगे, मुतहद हो जाएंगे, सड़कों पे आएंगे, तो फिर इनको वापस लेना पड़ेगा जैसे पहले बेटो निज़ाम वापस लिया था। बेटो निज़ाम भी तो पीपल्स पार्टी लाई थी ना। ठीक है शाहिदा साहिबा, अब क्या पीपल्स पार्टी बेहतर नहीं है कि पीपल्स पार्टी तमाम स्टेक होल्डर्स को, सियासी पार्टियों को ऑन बोर्ड लेके कोई मुत्तफिका तौर पे कोई ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाए जिसपे इलेक्शन हो, और फिर जो पार्टी भी जीत के आए वो कराची की मेयर भी बने और बाकी सिंध में भी उनके नुमाइंदे हों, ताकि एक बेहतर पॉलिटिकल माहौल भी बने और एक अच्छा काम भी हो? शाहिदा साहबा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? शाहिदा साहब, आप अपना स्पीकर ऑन कीजिएगा प्लीज, आप की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। जी शाहिदा साहब, आप जी प्लीज।
दोबारा आप माइक ऑन कीजिएगा तो आपकी आवाज़ हमारे पास आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कम्युनिकेशन गैप हो। फिर सदर साहब मैं जब तक हमारा हो गया जी आवाज जी आ रही? जी 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 शाहिदा साहबा जी जी मैंने कहा सबसे पहले तो हमने सब पार्टियों से मुशावरत भी की। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। दूसरी बात ये कि ये हक हुक्मरानी हमें दिया है पाकिस्तान के अवाम ने, जो हमारे पास इस वक्त हुकूमत है। थर्ड ये कि इनको आपको याद MKM कराची से सिर्फ 3 MNA की सीट ले चुकी है और पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 4 MNA की है, तो ये कोई मेजॉरिटी नहीं रखते। अब इनको अवाम ने कराची से रिजेक्ट कर दिया। इनको तो अपने काउंसलर और चेयरमैन नहीं मिलेंगे, ये इसलिए राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, ये अपना मुंह छुपा रहे हैं। और रही बात पूरी GDA ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलायंस बनाया, इलेक्शन लड़ा, लेकिन सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी पे भरपूर एतमाद किया और हम सिंध के अवाम के उमंगों के मुताबिक लॉ लाए हैं, एक्ट लाए, और इंशाअल्लाह ताला इससे ना सिर्फ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत होगा, यूसीस मजबूत होंगे, टाउन्स मजबूत होगा। टाउन सिस्टम तो MKM बड़ी हिमायत करती थी। आज मैं ना मानू वाली बात, जब आपने नेशनल असेंबली में तमाम लॉज को, कानून को बाईपास किया, जब आपको याद नहीं आया था। आपने इसी तरह पंजाब के अंदर हुआ, आपने मेजॉरिटी के बलबूते पे बना लिया। जब वहाँ जब अपोजिशन ने मुखालफत की तो आपको याद नहीं आया। KP में आप तो वो जमहूरियत के अलंबरदार हैं कि जब पंजाब के अंदर गवर्नमेंट आई, PTI की, तो आने के साथ पहले तमाम बलदियाती इदारों को खत्म कर दिया और अदालत के हुक्म के बावजूद उनको बहाल नहीं किया गया। तो आप किसकी बात करते हैं? पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इस सूबे में सबसे पहले बलदियाती इंतखाबात भी करेगी और हमारा मेयर भी होगा, हमारे चेयरमैन भी होंगे, क्योंकि हमने काम किया है। एक बात सिर्फ कह दें, बिल्कुल मुख्तसर सरदार रहीम साहब, शाहिदा साहिबा ने कहा कि लोगों ने हमें मैंडेट दिया और हुकूमत हम चलाएंगे 5 साल, तो इसी तरीके से तो इमरान खान को भी मैंडेट मिला है जिस तरह से आपको मिला है। फिर आपको जो है क्यों परेशानी इमरान खान को मौका दिया है कि इमरान खान जो है आज हुकूमत में बैठे हैं, वरना तमाम अपोजिशन ने मुत्तहिद होकर उनको रिजेक्ट कर दिया। सिलेक्टेड है ना, आप भी सिलेक्टेड हैं। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, उसामा कादरी साहब, सरदार रहीम साहब, आप तीनों मौजूद शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम जब वक्त पर ही पूरी तो पहुंचे असद मुमताज़ रेट की इजाज़त सदाएंगे।